تو اس طرح رب العالمین نے بھی خود ارشاد فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو نیکوکار ہیں، جو احسان کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، رحمت ان کے قریب رہتی ہے۔ اخلاص والے، خلوص والے، محبت والے، رحمت ان کے قریب رہتی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین کا اس قول کو حضرت جناب جلال الدین رومی رضی اللہ عنہ نقل فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، قال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب ان کو پیغام یہ دے دیں کہ تم دعا مانگو، تم دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کچھ لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں تم مجھے پکارو، پکارنا اور ہے، دعا مانگنا اور ہے۔ جہاں بھی اس قسم کی آیات آئی ہیں جن کا وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ پکارو، وہاں مقصود دعا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ہے کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پکارنا ہی لے لیتے ہیں، چلو تمہاری بھی سن لیتے ہیں، مجھے پکارو۔ پکارنا بمعنی دعا ہے، دعا بمعنی پکارنا ہے، چاہے یہ بندگی کا ذریعہ ہو یا ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے کا طریقہ۔ اللہ فرماتا ہے انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، جب مانگنے والا مانگتا ہے تو میں اس کی مراد پوری کر دیتا ہوں۔ حضرات یہاں پہلے بھی میں اس عنوان پر تھوڑی گفتگو کر چکا ہوں، لیکن مزید تھوڑی سی بات آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کروں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ کون ہے ایسا انسان کہ جو یہ کہے کہ وہ میرے قریب نہیں؟ وہ سب کے قریب ہے، اور وہ یہ بھی فرماتا ہے، رب ہو کے یہ فرماتا ہے کہ میں تو تمہارے قریب ہوں، انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو بہت نزدیک ہوں، بہت نزدیک ہوں، جس قرب کی تم مثال نہیں دے سکتے۔ اور جب بھی تم دعا کرو گے، پکارو گے، میں تمہاری دعا سن لوں گا۔ جب ہر ایمان والے کے خدا نزدیک ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے صبح تک لوگ مانگتے ہی رہتے ہیں۔ آپ جو میرے سامنے تشریف فرما ہیں، آپ ہی مجھے بتا دیں کہ صبح سے شام تک، ایک مہینے، ایک سال میں کتنی دعائیں مانگی اور خدا نے کتنی قبول کی ہیں؟ اور وہاں کمی کیا ہے کہ جتنی مانگتے ہو اتنی قبول نہیں ہوتی۔ جب وعدہ بھی کہتا ہے کہ تم مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں، تم دعا مانگو میں قبول کروں گا، تم دعا مانگو نا میں قبول کروں گا، تم مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ سوچے تو وہ جس کے مال میں کمی ہو، سوچے تو وہ جو کسی جگہ سے اور مال لا کے اپنا خزانہ بھرے، اپنا سٹور بھرے، اور پھر دیتے وقت سوچے کہ کتنے کو دوں، کتنا کتنا دوں۔ جب وہاں سوچنے کا موقع ہی نہیں، کسی سے لانے کی بات ہی نہیں، وہ ہر شے پر قادر ہے اور قادر مطلق ہے اور سب کا مالک و خالق ہے، تو پھر فرماتا بھی ہے مانگو میں تمہیں دے دوں گا۔ تو جب مانگنے والے صبح سے شام تک، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان، بیمار، تندرست، فقیر، یتیم، یسیر، اسیر، یہ سارے جب مانگتے ہیں تو بتاؤ کتنے کو ملتا ہے؟ آپ جو میرے سامنے تشریف فرمائیں، آپ اپنے دل سے پوچھ کے مجھے بتائیں کہ آپ کتنی دعائیں مانگی اور کتنی قبول ہوئی ہیں؟ کیا خدا نے کوئی پابندی لگائی کہ فلاں فلاں دعا مانگو اور فلاں فلاں نہ مانگنا؟ جب کوئی پابندی نہیں، اور دینے پر بھی پابندی نہیں، اور قریب کا بھی وعدہ ہے، تو پھر دیتا کیوں نہیں؟ مانگتے بھی ہو خدا سے، دیتا کیوں نہیں؟
حضرات میں یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا لیکن عنوان کی مطابقت سے میں پھر عرض کر دوں کہ کس سے مانگنا چاہیے؟ جو ذاتی مالک ہو، جو دینے پر قادر ہو، جو بالکل قریب ہو، دینے پر قادر ہو، قریب بھی ہو اور اختیار بھی ہو اور سنتا بھی ہو، قریب بھی ہو، سنتا بھی ہو، دولت کا مالک بھی ہو اور دینے پر قادر بھی ہو، پرواہ کوئی نہ ہو، اس سے مانگو۔ اور وہ کون ہے؟ خدا ہے جل جلالہ۔ تو ساری دنیا اس لیے اس سے مانگتی ہے کہ وہ قریب ہے، وہ سنتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کو وہ صاحب اختیار ہے، سنتا بھی ہے، قریب بھی ہے، مالک بھی ہے، صاحب اختیار بھی ہے، اور ہم اس کے بندے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، مانگتے بھی اس سے ہیں، وہ سنتا بھی ہے، پھر دیتا کیوں نہیں؟ جتنا کچھ آپ مانگتے ہیں اتنا کیا مل گیا آپ کو؟ یا تو اس نے پابندی لگائی ہو کہ یہ مانگو یہ نہ مانگو، فلاں وقت مانگو فلاں وقت نہ مانگنا، اتنا مانگنا اتنا نہ مانگنا، جب بالکل حکم مطلق ہے، کوئی قید نہیں، پھر دیتا کیوں نہیں؟ تو پھر کیا ترجمہ کرو گے؟ پھر اس مشکل سے کس طرح حل ہوگے؟ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ 40 سال ہو گئے تجھے سجدے کر کے مانگتے ہوئے، تجھے بھی کچھ نہیں ملا، تم ہمیں بیتی کہتے ہو، تو چلو تو ہی موحد صحیح، تو ہی توحید پرست صحیح، تو بتا تجھے کیا ملا؟ جب تو صبح شام خدا ہی خدا کر رہا، ملا تجھ کو بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ اور رسول، اور تو کہتا ہے صرف اللہ ہی اللہ، اتنا ہمدرد ہے تو خدا کا، تو نے کیا پایا؟ ملا تم کو بھی نہیں، ملا ہم کو بھی نہیں، تو ہم پوچھتے ہیں کہ تو دیتا کیوں نہیں؟ تو ہم پوچھنے پہ مجبور ہیں کہ تو دیتا کیوں نہیں؟ حضرات حکم یہ ہے کہ رزق کھاؤ، رزق کھاؤ، جیو، کپڑے پہنو، جو رزق کے اندر نعمتیں آتی ہیں اڑاؤ، اس کو کھاؤ پیو، کلو واشربو، چونکہ میں خالق ہوں اور تم مملوک ہو، اور میں رازق ہوں تم مرزوق ہو، مانو یا نہ مانگو، مانگو یا نہ مانگو، مانو یا نہ مانو، تو میں رزق میں دیتا رہوں گا، تھوڑا ہو یا زیادہ، جتنا مجھے اندازہ کہ کتنا تجھے کافی ہے اتنا میں تمہیں دیتا رہوں گا۔ لیکن جو فالتو دعائیں کرتے ہو میں کیوں نہیں سنتا؟ کیوں نہیں مانتا؟ سنتا تو ہوں، مانتا کیوں نہیں؟ یہاں میں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کرنے کے بعد مزید تحقیق میں جاؤں گا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی گیا کہ حضرت دعا کریں، میری یہ مشکل ہے، اللہ کریم یہ مشکل آسان فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا خدا تیرا بھی ہے میرا بھی، سنتا تیری بھی ہے میری بھی، وہ مالک تیرا بھی ہے میرا بھی، وہ قریب تیرے بھی ہے میرے بھی، تو کیوں نہیں مانگتا؟ میں مانگ کے بوڑھا ہو گیا ہوں، سنتا ہی نہیں، مانتے ہی نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ تو نے کبھی اس کی نہیں مانی، اسے کیا پڑی کہ وہ تیری مانے؟ ارے تو نے تو کبھی مانی ہی نہیں اس کی، تو اس کو کیا پڑی کہ وہ تیری مانے؟ وہ رزق کھاؤ، مزے کرو، لیکن باقی جو منوانا چاہتے ہو وہ اس کی مانتا ہے جو اس کی مانے۔ تو میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میں جو دعا کروں گا مان لے گا؟ ہاں مان لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک اسی کی مانتے رہے، آج تک اسی کی مانتے رہے، جتنی مانی اتنی مانگی نہیں، تو کبھی مانگتے تو راضی ہو کے دے دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ قریب تو ہے، دیتا تو ہے، ہر ایک کو ہر وقت جب کوئی مانگے دیتا ہے، مگر اس کو دیتا ہے جس طرح وہ نزدیک ہے، اس طرح بندہ بھی کائنات سے منہ موڑ کے اس کی طرف ہو جائے، اس کے قریب ہو جائے، پھر جو مانگے اس کو عطا کرتا ہے۔ تو ہم انبیاء اولیاء علیہ السلام
ہم انبیاء علیہ السلام و اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے توسل سے کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم 100 دفعہ ہی مانگے، کبھی اس کی مانی نہیں، جنہوں نے کبھی اس کی نافرمانی نہیں کی۔ ہم فرمانبردار نہیں ہیں اور یہ نافرمان نہیں ہے، اس لیے خدا ان کی سنتا ہے تو ہم ان کے قریب چلے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی کچھ کرو، آپ کی تو مان لے گا، ہماری نہیں مانتا۔